آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں سارے منتخب ممبران 9 منتخب ممبران جو کہ پاکستان کی ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز میں منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور وہ جب بھی اپنی بار سے اس کو اپروو کرائیں گے تو وہ اس پٹیشن کا وہ خود بھی پٹیشنز کریں گے. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنی کیبنٹ سے منظور کرا لیا ہے کہ یہ بھی جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشنز ہیں اس کا حصہ بنیں گے. انہوں نے پٹیشن بھی فائل کی ہے. اسی طرح لاہور ڈسٹرکٹ بار کے جو 9 منتخب صدر ہیں انہوں نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. راول پنڈی میں جو جنوری میں الیکشن ہوئے ہیں، ادھر بھی جو سردار منظر صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح ہمارے سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اور یہ پورے پاکستان کی وائڈ اسپریڈ الیکٹڈ باڈیز، former presidents of the Supreme Court and notable and distinguished lawyers, sitting members of Pakistan Bar Councils, Vice Chairman of Balochistan Bar Association, Vice Chairman of Sindh Bar Association، ان سب نے اس کا اعلان کیا ہے. اور یہ ایک منتخب اور جو سینئر ترین ہمارے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لائرز ہیں، وہ ان سب نے اس کا اعلان کیا. ان کے ناموں کی فہرست میں آپ کو دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. میں ایک چیز سب سے پہلے ایک کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں پہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید کوئی پولیٹیکل پارٹی کے زیر اثر یہ سارے معاملات ہیں. تو ایک چیز تو یہ کلیئر کر دوں کہ اس پہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے یہ بالا تر ہو کے ہماری یہاں گفتگو ہے، کسی وکلا کے دھڑے سے بالا تر ہو کے یہ گفتگو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے آئین اور قانون اور اس کی بالادستی کی بات ہے، اور یہاں پہ ہم ان دا انٹرسٹ آف کنٹری جو یہاں پہ سارے دوست کھڑے گفتگو کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے جس میں ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہے. ہمارا مطالبہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد وہ جو آزاد عدلیہ تھی وہ تو ہمیں کہیں اس دھند کے موسم میں دھندلا گئی، ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. ہم چاہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 ہے جس کے اندر آزاد عدلیہ، اور اس کے اوپر آزاد عدلیہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کتنی ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس ہیں، اور آئین کے اندر لکھا گیا اس ڈھانچے، اس بنیادی سٹرکچر کو جو ہے وہ کولیپس کر دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفنکٹ سپریم کورٹ ہے، ایک ریڈنڈنٹ سپریم کورٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے دیٹ ہیز بیکم اسٹیگننٹ. اور دوسری اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 31 اکتوبر کو جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے یہ طے کر دیا تھا کہ اس کے اندر فل کورٹ وہ سنا جائے گا، تو آج ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فل کورٹ میں ہی سنا جانا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن بینچ سنتا ہے اس کو تو وہ تو اس کی کریشن ہے، وہ تو اس کے بینیفیشری ہیں، تو یہ وہ ٹیکنیکلی سن ہی نہیں سکتے. اور پھر دوسری بات ہے کہ اگر ایک بینچ جس کے اندر 7 ججز بیٹھ کے سنتے ہیں تو اس پہ بھی بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اگر یہ کلیکٹیو وزڈم پورا سپریم کورٹ آف پاکستان سنتی ہے تو اس پہ پوری قوم بھی اور لیگل فرٹینٹی بھی مطمئن ہوگی. دیکھیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، فل کورٹ ہماری پٹیشنز کو ڈسمس کر دے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فل کورٹ بیٹھے اور اس کو سنے. اور ہم عدلیہ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی جنگ نہیں ہے، نہ ہم آپ کی ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اس ادارے کی بات کر رہے ہیں، ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں، ہم اس آئین کی بات کر رہے ہیں، ہم اس قانون کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک نے اسکائی راکٹ یا رائز کرنا ہے یا ترقی کرنی، تو جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں نہ یہاں پہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے یہ آپ کو مارشل لا کے دوران بھی آپ کو نہیں. ہم نے مشرف کے دور میں تحریک چلائی، اس وقت 780 کی FIR نہیں ہوتی تھی، 395 کی FIR اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی. اب تو ایک جمہوری حکومت ہے، اس کے اندر لوگوں کا سانس لینا دشوار ہو چکا ہے. آپ آئین کے اندر دیے ہوئے جو آپ کے حقوق ہیں آپ ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے. تو اس وقت ملک کے اندر جو گھٹن کا ماحول ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو شخصی آزادیاں ہوں،
جو چیپٹر نمبر 1 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے اندر جو آرٹیکل 8 سے 28 ہے وہ فلی انڈورس ہو اور لوگ اس کو آپٹ کریں. اور ہم نے جو مطالبے کیے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس کے پیچھے کھڑی ہے. ہم اس ملک کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ آج بیٹھی، کہاں گئی ہے سپریم کورٹ؟ اس کا آرٹیکل 189 کہاں گیا ہے کہ جی آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ کہاں گئی وہ 12 جولائی کی ججمنٹ؟ اس کو کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ آج اگر ججمنٹ آتی سپریم کورٹ دیتی ہے تو ہم اور اس ملک کی 24 کروڑ عوام اس ججمنٹ کے کسٹوڈین ہوگی، ہم اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. تو ہماری درخواست یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ کھڑے ہوں. یہ آپ کی ذات کی بات نہیں ہے، اس ملک کی تقدیر کا معاملہ ہے. یہ 24 کروڑ عوام کے حقوق کی بات ہے. آپ اپنی ذات کے لیے نہیں یہ فیصلہ دیں گے، آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے فیصلہ دینا ہے. پورے پاکستان کے وکلا برادری آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جس دن یہ فل کورٹ ہوگی، 26ویں ترمیم کی ہیرنگ ہوگی، پورے پاکستان سے انشاءاللہ وکلا کو یہاں پہ دعوت دی جائے گی. ہم انشاءاللہ دم میں در میں سکھنے قدمے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ججز کی بات نہیں کر رہے، ہم ادارے کے ساتھ ہیں. ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے، شخصیات مضبوط نہیں ہونی چاہیے. میں نے یہ کہا تھا کہ ان حالات میں 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ کو پتہ صدیقی صاحب کہ 26ویں ترمیم کیسے ہوئی ہے، کیا پوری یہ جو اس کا کورم تھا وہ پورا تھا، کس طریقے سے ہوئی. اب وہ جو پاورز تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ ساری بائی ویرچو آف 26th امینڈمنٹ وہ ختم کر دی گئی ہیں. سپریم کورٹ کے پاس نہ تو آرٹیکل 189 کا اختیار رہا، نہ 184 سب آرٹیکل 3 کا رہا. اور دوسری بات ہے کہ جی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی کہاں ہے وکلا تحریک؟ بھائی دیکھیں، آپ کمپیریزن کرتے ہیں مشرف والی تحریک کے دوران تو اس میں حالات ڈیفرنٹ تھے. ایک وہاں پہ مارشل آرٹ ڈکٹیٹر تھا، دوسری سائڈ پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز باہر تھی. اس وقت کچھ پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں بیٹھی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر ہم نے بیک ٹو بیک کنونشن کیے. سب سے پہلے لاہور میں ہوا، پھر اسلام آباد میں ہوا، پھر پشاور میں ہوا، پھر کراچی میں ہوا. تو یہ تحریک نہیں تو اور کیا ہے؟ اب جب انشاءاللہ یہ ہمارے کیسز فکس ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ کالے کوٹ والے نظر آئیں گے اور انشاءاللہ یہ 26ویں ترمیم نہیں رہے گی. یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں ایٹ اینی کاسٹ اس نے واپس جانا ہے. اس طرح سے یہ ملک نہیں چل سکتا جس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو. کیا وہ قومیں ترقی کرتی ہیں؟ کیا وہ ملک ترقی کرتے ہیں؟ آپ نے اس ملک کو بالکل ایک مذاق بنا دیا ہے کہ آپ آئین کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں. وہ اس کو آپ نے ناک کی موم بنا دیا ہے. جس طرح آپ کی وش ول اینڈ وم میں آپ اس کو امینڈ کر لیں، یہ نہیں ہے. اس کے اندر بتا دیا گیا ہوا ہے کہ آپ کی جتنی بھی امینڈمنٹ ہوگی وہ بنیادی ڈھانچے کے اندر وہ بتا دیا گیا ہے. جو آرٹیکل 9 ہے، آرٹیکل 8 ہے، آپ سارا دیکھیں، 227 ہے، انجنکشن آف اسلام ہے. یہ جو بنیادی پرنسپل آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اگر اس سے متصادم ہے تو کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ بالکل نہیں ہے.